اچھا اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر عہدیداران جو ہیں وہ اپنے عزیزوں کو ڈفرینٹ قسم کی عہدوں سے نواز دیتے ہیں جا کے. مثال کے طور پہ اگر وزیر اعظم پاکستان کی بات کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے رشتہ دار کو کسی کو بھی نواز دے, کچھ بھی کر لیتا ہے. تو آخرت میں یہ چیز کس طرح لنک اپ ہوتی ہے؟ کیا سوالات ہوں گے ایک عہدیداران سے, ایک وزیر اعظم پاکستان سے؟ ایگزامپل لے لیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے آج کا پرانا کوئی بھی, کہ ان کے ہوتے ہوئے ایگزامپل ہے کہ بلوچستان میں کوئی قتل ہو گیا, تو کیا وزیر اعظم سنس از دا ہیڈ آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ, کیا ان سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ تو وزیر اعظم پاکستان تھے, لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جی میں بتاتا ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر ہے. اگر پرائم منسٹر پورے ملک کا پرائم منسٹر ہے نا تو وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے حضور. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک خامند اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جہنم میں جائے گا. یعنی بدترین گڈریا, یعنی گڈریا ہوتا ہے نا, بھیڑ بکریوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, ان کے اوپر نگہبان ہوتا ہے. تو سب سے برا اگر کوئی گڈریا ہو سکتا ہے تو وہ کسی قوم کا یا کسی ملک کا حکمران ہے, وہ تو مارا گیا. یہاں تو لوگوں کو شیروانی پہننے کا شوق ہے, کسی کو بیج لگانے کا شوق ہے, اور کسی کو جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں جانے کا شوق ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا. اس لیے دیکھیں صحابہ کرام تو عہدے قبول کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں. ان لوگوں نے اس کو تماشا بنا لیا ہے, یہ کہتے ہیں بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. توبہ کرنے سے حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, وہ بھی اللہ چاہے تو, اوپن لائسنس نہیں ہے. حقوق العباد تو بندوں نہیں معاف کرنے ہیں. لہٰذا ہمارے ادارے اور اسپیسیفکلی ہمارے پرائم منسٹر اکاؤنٹیبل ہیں ہر اس ایکٹیویٹی کے جو ان کے ملک میں ہو رہی ہے, اس حوالے سے کہ لوگوں پر ظلم ہو, اگر وہ ان کی داد رسی نہیں کرتے. اگر داد رسی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. علی بھائی, مولانا آزاد کا انہوں نے ایک وظیفہ دیا ہے, میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس نیوز پہ بیٹھے, تو انہوں نے کہا جی ریڈکشن آف الیکٹریسٹی بلز کے لیے بجلی کام کرنی ہے تو اپنی شہادت کی انگلی لے کے جائیں, میٹر کے اوپر جائیں, زم لکھیں کہ پتہ نہیں منہ سے پڑھے. انہوں نے کہا 15 دن میں 2 دفعہ, مہینے میں 2 دفعہ کرنا ہے آپ نے. تو کوئی آپ بھی دیکھیں, یہ تو علماء ایسے ہیں کہ ان سے ہم شرمندہ ہی ہوتے ہیں جب یہ اس طرح رمضان نشریات میں بیٹھ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے زام میں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. اس سے پہلے باپا جانی نے بھی کہا تھا کہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکیں تو 15% آپ کی ٹینکی کا پیٹرول زیادہ پرفارم کرے گا موٹر بائک میں. اس طرح کی کوئی کیلکولیشن قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے میرے بھائی. نبی الاسلام نے لاجیکل دین آپ کو بتایا. ایون نبی الاسلام کے مشورے میں کہیں اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ہائی لائٹ کی کسی نے تو نبی الاسلام نے اس کو بھی انڈورس کیا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں دیکھا کہ نر اور مادہ کا ملاپ کرواتے ہیں کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے. نبی الاسلام ان کسانوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, بس اتنا کہا. انہوں نے وہ ملاپ نہیں کروایا, ان کی فصل کم ہو گئی. وہ شکایت لے کے آیا, یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو ہماری تو فصل کم ہو گئی. نبی الاسلام نے 295C نہیں لگائی کہ تم نبی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو. نبی الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تو مشورہ دیا تھا, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اس کے پابند ہو, اور اگر میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ تمہارے دنیاوی معاملے میں تمہیں سجیسٹ کروں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی الاسلام کا تجربہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا, آپ کا کسان والا تجربہ نہیں تھا, اور نبی الاسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے پہلے تمہاری عورتوں کو منع کیا تھا کہ جب وہ پریگننٹ ہوں تو وہ دودھ نہ پلائیں کہ ان کے بچے میں نقص نہ آ جائے. لیکن میں نے دیکھا ہے پرشین اور رومنز کی عورتیں پریگنینسی کی حالت میں بھی بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں اور ان کے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی نقص نہیں ہوتا, تو اب تم بھی دودھ پلا لیا کرو. نبی الاسلام کو جب کوئی سائنٹیفک خبر یا ایکسپیرینس پتہ چلتا تھا فوراً اسے ایکسیپٹ کرتے تھے. نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم کا طریقہ یا E=mc² کے ساتھ نہیں بھیجا, آپ کو ہماری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہ آپ کی فیلڈ ہے. جہاں سائنس کا معاملہ آتا تھا وہاں نبی الاسلام استفادہ کرتے تھے جن لوگوں نے تجربات سے یہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں. لہٰذا اس قسم کی اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے
تو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں اس نبی کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ آپ بجلی کے میٹر کے اوپر, ویسے پرانے میٹر کے اوپر اگر آپ اپنی انگلی کے آگے میگنیٹ لگا کے اور وہاں پر انگلی رکھیں تو وہ بل کام آئے گا. یہ میں بتا دوں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پرانا ڈیٹا ہو, ہمارے علماء کے پاس پرانے کوئی فتوے چل رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہوتا ہے کہ میگنیٹ کی وجہ سے وہ پھرکی جو ہے نا اس میں جو وہ ایک ٹائر سا چل رہا ہوتا ہے, ویل سا, وہ اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. لیکن آج کل وہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو ڈیجیٹل آ گئے. ڈیجیٹل کے لیے نا کوئی اور 2 نمبری آپ کو سیکھنی پڑے گی. تو زمزم کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی. ہاں یہ ہو سکتا تھا اس زمانے میں, یہ فزیکل چیزیں اللہ کے بندو, یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہمارے علماء صرف دعائیں کرتے رہے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, کوئی نہیں پڑے, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. ایسے علی ایک آخری چھوٹا سا سوال, یوتھ مس گائیڈڈ, ایل انفارمڈ ہے یا اویئر ہے؟ یوتھ ہماری ویل انفارمڈ ہے لیکن مس گائیڈ ہو جاتی ہے جذبات کی بنیاد کے اوپر. انفارمڈ تو ہے لیکن تحقیق نہیں کرتی. کوئی بھی انفارمیشن آ جائے اس کو آگے شیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً میں یہ بات کروں گا, یہ جو ابھی وہی ہم ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈسکس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو, ان کے پاس تو کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے جس میں ان کو کوئی امید نظر آتی ہے. میرا خیال ہے یہ پہلی چھوٹی عید ہے کہ جس کے اوپر کوئی اس طرح کی خبر آج کی ڈیٹ تک 23 مارچ 2025, یہ 23 مارچ کی وجہ سے جھنڈا لگایا ہوا ہے بھائی, یہ فوج کی وجہ سے نہیں لگا ہوا. یہ ملک کسی فوج نے آزاد نہیں کروایا, ایک پولیٹیکل لیڈر نے آزاد کروایا. تو آج کی ڈیٹ تک تو ابھی تک خان صاحب کی رہائی کی کوئی بات نہیں آئی ہے, ورنہ ہر عید کے اوپر نا یوٹیوبرز اپنے ڈالر بناتے ہیں. وہ بیچارہ 1.5 سال سے اندر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنے ڈالرز پکے کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی انفارمیشن اور جھوٹ یہ بہت زیادہ عام ہوا ہے. اس انفارمیشن کے ساتھ یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے. لہٰذا اب ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو تحقیق کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا جائے, اور وہ صحافی جو صرف اپنی خواہشات کو خبر بنا دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ کل کوئی گورنمنٹ بدلنے والی ہے یا کل کو خان صاحب کے قدموں میں فلاں جرنیل گرنے والا ہے, اور اتنے تو گر بھی چکے ہیں, اس طرح کر کے جو رپورٹس پیش کرتے ہیں انہوں نے خان صاحب کی بھی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کروایا اور نہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کروائی ہے. اور پھر جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا, تو میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں تھا, میں تو پھر فرنٹ سے لیڈ کیا اور دیکھے کیسے دبکے ہوئے ہیں. اب میں بلا رہا ہوں بھاگ رہے ہیں آگے آگے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی میں نے کہا بھائی آؤ سامنے بیٹھو. اس نے شرط رکھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں قبول کر لوں گا. اس نے کہا میں پرانی ویڈیو سے بعد, میں نے کہا پرانی پہ بھی کر لے, آ جا نکل, بھاگے. یعنی ان کا سب سے بڑا ٹارزن تھا دبکا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ پلیٹ فارم اللہ کی مدد سے چل رہا ہے, سچائی کے اوپر غلطی لگ سکتی ہے, ہمیں بھی معافی مانگیں گے, بےایمانی پہ نہیں, کسی ایجنڈے پہ نہیں چل رہے. اسی لیے دیکھیں نہ کوئی مولوی, نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اور نہ کوئی یوٹیوبر ایسا بچا ہے کہ جو ٹکرایا ہو اور خود پاش نہ ہو گیا, اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. چھوٹی سی اسرائیل کی نیوز بھی آ رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے 10 لوگوں کا, اس میں 8 میل ہیں اور 2 فیمیل ہیں. کدھر گیا؟ اسرائیل گیا پاکستان کا ڈیلیگیشن. اسرائیل ایک نیوز پہ اسرائیل کے بارے میں اگر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں ہم. نہیں بس میرا موقف یہ ہے کہ اسرائیل اگر فلسطین کو الگ سے ایک ریاست دے دے تو مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور یہ آج سے نہیں, شروع سے میرا موقف ہے. اس پہ کرٹیسزم نہیں آتا عوام بے شک ہے, میری بلاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ 5 طاقتوں نے تھوڑا احسان کیا ہم پہ کہ فلسطین کی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیے کہ ان کو بھی ایک حصہ مل جائے. پہلے تو کوئی امپائر قبضہ کرتی تھی, کیا جب ہم نے قبضہ کیا تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر تو ہم نے ہندوؤں کو یہ ملک واپس کر دیا, وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں.